تو السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، ہمیں الف کی ایپیسوڈ نمبر 2 میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ فیصل الف کی آواز سن لیتا ہے اور پھر عائشہ آپا الف کو خاموش رہنے کا کہتی ہیں۔ پھر فیصل الف کو ڈھونڈنے آتا ہے، مگر اتنے میں عائشہ آپا الف کو نیچے لے کر جا چکی ہوتی ہے۔ پھر ادریس کا آدمی فیصل سے پوچھتا ہے کہ اب بتاؤ بچی کہاں ہے؟ تو فیصل جواب میں کہتا ہے کہ ہم نیچے چل کے دیکھتے ہیں۔ اور پھر ادریس کا آدمی فیصل کو کہتا ہے کہ تم کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے، چلو نیچے چل کے دیکھو، اور پھر فیصل کو دھکا دے دیتا ہے۔ اور پھر فیصل کو عائشہ اور الف مل جاتے ہیں، مگر بدقسمتی سے وہ کوئی اور لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر عائشہ الف کو لے کر ہاسپٹل کے ایک سنسان کمرے میں آ جاتی ہے۔ اور پھر ادریس کا آدمی فیصل سے کہتا ہے کہ وہ تو یہاں نہیں ہے، ہر جگہ دیکھ لیا۔ تو فیصل کہتا ہے کہ ڈھونڈ لیں گے، کہاں جا سکتی ہیں، یہیں ہاسپٹل میں ہی ہوں گی۔ اور پھر فیصل ایک آدمی سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے 2 چٹیا والی ایک بچی کو دیکھا ہے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو ایسی کسی بچی کو نہیں دیکھا۔ اور پھر عائشہ صحیح موقع دیکھتے ہی الف کو لے کر وہاں سے نیچے چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی عائشہ نیچے جاتی ہے کہ تبھی اوپر سے وہاں ادریس اور اس کے آدمی آ جاتے ہیں اور فیصل سے بات چیت کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر ادریس کا ایک آدمی فیصل کو کہتا ہے کہ اگر تم بچی کو نہیں ڈھونڈ پائے تو سوچ لو کہ تمہیں کیسے مرنا ہے۔ تو فیصل کہتا ہے کہ دیکھے بھائی، چھوٹی سی بچی ہی تو ہے، ڈھونڈ لوں گا میں۔ پڑوسی نے جس عورت کو بتایا تھا، اگر وہ مل جائے تو بچی بھی مل جائے۔ اور پھر ادریس کا دوسرا آدمی کہتا ہے کہ کیا مذاق کر رہے ہو تم، اس بچی کو ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر بری طرح تھک گئے ہیں اور وہ ہمیں ابھی تک نہیں ملی۔ اور پھر وہ تینوں الف کو باہر جا کر ڈھونڈنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف عائشہ الف کو پیچھے والے گیٹ سے باہر لے کر نکل جاتی ہے۔ اور پھر ادریس کے آدمی اور فیصل الف کو ڈھونڈنے ہاسپٹل سے باہر آ جاتے ہیں۔ اور پھر ادریس کا آدمی فیصل کو کہتا ہے کہ تمہارا انجام قریب آ گیا ہے فیصل، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری موت سامنے ہے۔ اور پھر عائشہ الف کو لے کر جا رہی ہوتی ہے کہ تبھی اسے فیصل دکھ جاتا ہے، اس لیے وہ فیصل کے جانے کا انتظار کرتی ہے۔ دیکھتی ہے کہ فیصل پولیس والے گارڈ سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں کوئی چھوٹی سی بچی دیکھی ہے؟ پولیس والا کہتا ہے کہ نہیں، میں نے کوئی چھوٹی بچی نہیں دیکھی۔ عائشہ صحیح موقع دیکھتے ہی الف کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے کہ تبھی فیصل اس کو دیکھ لیتا ہے اور اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے، مگر عائشہ جلدی بھاگ جاتی ہے اور ٹیکسی میں بیٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر فیصل اور ادریس کے آدمی ٹیکسی کا پیچھا کرتے ہیں، مگر بدقسمتی سے وہ ٹیکسی کو نہیں پکڑ پاتے۔ اور پھر ٹیکسی ڈرائیور عائشہ سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم پولیس اسٹیشن چلیں، مگر عائشہ منع کر دیتی ہے۔ اور پھر الف اپنی امی کو یاد کرتے ہوئے رو رہی ہوتی ہے کہ عائشہ اسے بہلانے کے لیے اس گھر کے بارے میں بتانے لگ جاتی ہے۔ پھر وہ ٹیکسی ایک بنگلے کے سامنے آ کر رک جاتی ہے، اور پھر عائشہ الف کو لے کر اندر آ جاتی ہے۔ عائشہ الف کو لے کر جا ہی رہی ہوتی ہے کہ تبھی وہاں سامنے سے گونچا آ جاتی ہے، اور پھر عائشہ الف کو لے کر جھاڑیوں کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ جیسے ہی گونچا جاتی ہے تو عائشہ الف کو چپکے سے لے کر بھاگ جاتی ہے۔ عائشہ الف کو لے کر بھاگ ہی رہی ہوتی ہے کہ تبھی وہاں سے ٹوچے اور آرزو گزرنے لگتے ہیں، تو عائشہ الف کو لے کر پیچھے چھپ جاتی ہے۔ اور پھر ٹوچے اپنے سلیم چاچو اور اپنی دادی کو اپنا کراؤن دکھاتی ہے، تو عالیہ کہتی ہے کہ بہت پیاری لگ رہی ہو ٹوچے۔ اور پھر سلیم ٹوچے کو چھیڑنے لگ جاتا ہے اور اس کا کراؤن چھین لیتا ہے۔ اور پھر ٹوچے آرزو اور عالیہ کو شکایت لگانے لگ جاتی ہے، تو عالیہ سلیم کو کہتی ہے کہ ٹوچے کو تنگ مت کرو، اور پھر سلیم ٹوچے کو کراؤن دے دیتا ہے اور پھر کہیں جانے لگتا ہے۔ اور پھر سلیم کو کوئی کال آتی ہے تو وہ عائشہ آپا کو سلام کرتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے، تو عائشہ آپا الف کو اپنے پیچھے چھپا کر سلام کا جواب دیتی ہیں۔ اور پھر سلیم کے جانے کے بعد عائشہ آپا الف کو لے کر کونے میں چھپ جاتی ہیں۔ اور پھر آرزو عالیہ صاحبہ کو کہتی ہے کہ شاپنگ کرتے ہوئے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ شام ہو گئی۔ اور پھر عالیہ آرزو کو کہتی ہے کہ ہاں، شاپنگ بھی تو تم نے اتنی ساری کی ہے۔ تو آرزو عالیہ کو جواب میں کہتی ہے کہ ارے امی، اتنا کچھ کہاں خریدا، میں تو اپنی بیٹی ٹوچے کے لیے اور کچھ خریدنا چاہتی تھی۔
تو عالیہ کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹی، میں نے تمہیں کب روکا ہے۔ اور پھر آرزو عالیہ سے پوچھتی ہے کہ امی کیا پیسٹریز تیار ہو گئی ہیں؟ کل تک سب کچھ تیار ہونا چاہیے۔ تو پھر عالیہ آرزو کو گھورنے لگتی ہے۔ تو آرزو کہتی ہے کہ ارے امی ایسے تو نہ دیکھیں۔ تو عالیہ کہتی ہے کہ پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم ٹینشن مت لو۔ اور پھر ٹوچے عالیہ کو کہتی ہے کہ میری برتھ ڈے بہت زبردست ہوگی اور بابا مجھے پونی دیں گے۔ ٹوچے کی یہ بات سن کر عالیہ حیرانگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اور پھر آرزو کہتی ہے کہ میں اندر جا کے انتظامات دیکھتی ہوں اور عائشہ کو ٹرکش کافی بنانے کا کہتی ہوں۔ تو عالیہ آرزو کو کہتی ہے کہ عائشہ گھر پہ نہیں ہے۔ تو عالیہ آرزو کی یہ بات سن کر حیران ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ عائشہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی، مگر عالیہ اسے کوئی جواب نہیں دیتی۔ اور پھر عائشہ ایلف کو لے کر نکلنے کا سوچتی ہے، مگر وہاں سے گونچا گزر رہی ہوتی ہے تو عائشہ ایلف کو لے کر پیچھے ہو جاتی ہے۔ اور پھر گونچا آرزو کے لیے کافی لائی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آپ کو آتے دیکھ لیا تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ شاپنگ کر کے تھک گئی ہوں گی تو کافی لے آؤں۔ اور پھر گونچا ٹوچے کو بھی کافی دیتی ہے۔ اور پھر آرزو گونچا کی تعریفیں اور عائشہ کی برائیاں کرنے لگ جاتی ہے۔ اور پھر آرزو گونچا سے پوچھتی ہے کہ جو کام کہے تھے وہ کر دیے؟ تو گونچا کہتی ہے کہ جی سارے کام کر دیے اور ٹیلر نے آپ کا ڈریس بھجوا دیا ہے، امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اور پھر عائشہ ایلف کو سرونٹس کاٹیج لے جانے کا موقع ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ تبھی وہاں سے گونچا گزرنے لگ جاتی ہے۔ اور پھر پیچھے سے کینان صاحب کی گاڑی آنے لگتی ہے کہ عائشہ جلدی سے آگے ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس گاڑی سے کینان صاحب نکلتے ہیں اور وہ وہاں سے گزرنے لگتے ہیں۔ تو ایلف کینان کو دیکھ کر کہتی ہے کہ میں انہیں جانتی ہوں۔ تو عائشہ کہتی ہے کہ ہاں یہ کینان صاحب ہیں، میں ان کو تمہارے بارے میں بتاؤں گی کہ تم ہماری مہمان ہو۔ اور پھر عائشہ اکیلے میں بڑبڑانے لگتی ہے کہ یا اللہ میں یہ بات ان سے کیسے کروں کہ یہ بچی آپ کی بیٹی ہے کینان صاحب۔ اور پھر کینان ٹوچے کو پیار کرنے لگتا ہے تو عالیہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیسے ہو بیٹے؟ تو کینان کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ پھر آرزو پوچھتی ہے کہ کیسے ہو کینان، دن کیسا گزرا تمہارا؟ تو کینان کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ پھر آرزو کہتی ہے کہ کل تم آفس نہیں جاؤ گے، یاد ہے نا ہماری بیٹی کی کل برتھ ڈے ہے؟ تو کینان کہتا ہے کہ ہاں یاد ہے۔ تو آرزو کینان سے پوچھتی ہے تو پھر تم نے گفٹ خریدا؟ تو کینان کہتا ہے کہ پھر سے وہی بات۔ تو آرزو کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے کینان؟ تو کینان کہتا ہے کہ جب وقت آ جائے گا تو لا کے اسے دے دوں گا میں۔ تو ٹوچے چیخنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پونی لا کے دے۔ اور پھر عالیہ ٹوچے کو ڈانٹنے لگتی ہے۔ اور پھر عائشہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ کیسے کہوں آپ سے کہ آپ کی ہی بیٹی آپ کے ہی گھر میں مہمان بن کر آئی ہے۔ اور پھر عائشہ صحیح موقع دیکھتے ہی ایلف کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ اور پھر کینان وہاں سے جانے لگتا ہے۔ اور پھر عالیہ ٹوچے کو کہتی ہے کہ ٹوچے پاپا صحیح کہہ رہے تھے، تمہیں ابھی ہر چیز نہیں مل سکتی۔ تو آرزو کہتی ہے کہ امی اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اور پھر عالیہ آرزو کو کہتی ہے کہ تمہیں یہ بات کینان سے نہیں کرنی چاہیے تھی اور آرزو کو ڈانٹنے لگ جاتی ہے۔ اور پھر ٹوچے وہاں سے ناراض ہو کر چلی جاتی ہے۔ پھر آرزو ٹوچے کے پیچھے جاتی ہے مگر ٹوچے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور پھر آرزو غصے سے عائشہ کو پکارنے لگ جاتی ہے۔ اور پھر عائشہ ایلف کو سرونٹس کاٹیج کے اندر لے کے آ جاتی ہے۔ پھر عائشہ ایلف کو کہتی ہے کہ جب تک میں نہ آؤں تم یہیں رہنا۔ اور پھر عائشہ آرزو کے پاس باہر چلی جاتی ہے تو آرزو پوچھتی ہے کہ کہاں تھی تم، میں نے تمہیں صبح سے نہیں دیکھا۔ تو عائشہ کہتی ہے کہ میری ایک سہیلی بیمار ہے تو میں اس سے ملنے گئی تھی۔ تو آرزو غصے سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں آج ہی اس کے پاس جانا ضروری تھا؟ پھر آرزو عائشہ کو کہتی ہے کہ تم کل کہیں نہیں جاؤ گی، کل ٹوچے کا برتھ ڈے ہے، تم کل کہیں بھی باہر نہیں جاؤ گی۔ تو عائشہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گی۔ پھر آرزو وہاں سے چلی جاتی ہے تو عائشہ اپنے آپ سے کہتی ہے کہ شکر کرو عائشہ تم نے ابھی کینان صاحب کو نہیں بتایا۔ اور پھر رات کو عائشہ اور ایلف کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں کہ تبھی ایلف عائشہ سے پوچھتی ہے کہ امی یہاں کب آئیں گی؟ تو عائشہ کہتی ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائیں گی تو سیدھے یہاں آئیں گی۔ اور ایلف سے پوچھتی ہے کہ تم کچھ کھاؤ گی، تمہارے لیے کچھ لے کے آؤں؟ مگر ایلف کھانے سے انکار کر دیتی ہے۔ پھر عائشہ ایلف کو کہتی ہے کہ کچھ کھا لو، تم صبح سے بھوکی ہو، میں تمہارے لیے کچھ لے کے آتی ہوں۔
تم یہیں رہنا، میں آتی ہوں۔ اور پھر عائشہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور پھر عائشہ الف کے لیے کھانا جمع کر رہی ہوتی ہے اور وہ کھانا لے کر جا ہی رہی ہوتی ہے کہ تبھی اس کے سامنے آرزو آ جاتی ہے۔ پھر آرزو کہتی ہے کہ دیکھ کر چلا کرو اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور پھر ادریس کے آدمی گاڑی میں فیصل کو لے کر آتے ہیں اور فیصل کو دھکا دے دیتے ہیں۔ اور پھر ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا تم فیصل ہو؟ فیصل کہتا ہے ہاں۔ پھر وہ آدمی فیصل سے پوچھتا ہے کہ بچی کہاں ہے؟ تو فیصل کہتا ہے کہ ہاں، میں جلد اس بچی کو لے کر آؤں گا آپ کے پاس۔ اور پھر زینب کالج سے گھر آتی ہے تو ملک اور الف کو ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ تبھی دروازہ بجنے لگتا ہے تو زینب دروازہ کھولتی ہے اور فیصل اندر آنے لگتا ہے۔ پھر زینب فیصل سے پوچھتی ہے کہ بابا کیا ہوا، ملک آپا کہاں ہے؟ تو فیصل زینب کو کہتا ہے کہ تمہیں اس سے کیا، اور اپنے آپ سے کہتا ہے کہ بیوقوف بنا رہی ہے مجھے کہ وہ بیمار ہے۔ تو زینب پھر سے پوچھتی ہے کہ وہ کہاں ہے؟ تو فیصل کہتا ہے کہ ہاسپٹل میں ہے۔ تو زینب یہ سن کے پریشان ہو جاتی ہے اور ہاسپٹل جانے لگتی ہے۔ اور پھر زینب دوڑتی ہوئی ہاسپٹل کے لیے نکل جاتی ہے۔ اور پھر عائشہ الف کو سوپ پلا رہی ہوتی ہے مگر الف منع کر دیتی ہے۔ اور پھر زینب ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر عائشہ آپا الف کے لیے ناشتہ لے جا رہی ہوتی ہیں کہ تبھی گونچا آ جاتی ہے۔ اور پھر گونچا عائشہ سے پوچھتی ہے کہ خیریت تو ہے، آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو عائشہ کہتی ہے کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تو میں نے سوچا کچھ ناشتہ کر لوں۔ تو گونچا کہتی ہے کہ یہاں پر کیوں نہیں کر رہی ہیں آپ ناشتہ؟ تو عائشہ کہتی ہے کہ نہیں، میں کمرے میں کر لوں گی، اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ عائشہ کے جانے کے بعد گونچا اپنے آپ سے کہتی ہے کہ لگتا ہے کوئی بات چھپا رہی ہیں۔ اور پھر عائشہ الف کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہے۔ پھر عائشہ الف کو کہتی ہے کہ کھاؤ نا بیٹی، تم نے رات سے نہیں کھایا۔ تو الف کہتی ہے کہ خالہ ناشتہ امی کے پاس لے جاؤ، انہوں نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو عائشہ کہتی ہے کہ تم اپنا ناشتہ کر لو، امی کو ہاسپٹل والوں نے ناشتہ دے دیا ہوگا۔ تو الف کہتی ہے کہ وہ اس میں سے بھی کچھ کھا لیں گی۔ پھر عائشہ کہتی ہے کہ ناشتہ تم جلدی سے کر لو، اگر تمہیں امی کمزور دیکھیں گی تو پریشان ہو جائیں گی۔ اور پھر الف دودھ پی رہی ہوتی ہے کہ تبھی اس سے اپنے کپڑوں پہ دودھ گر جاتا ہے۔ پھر عائشہ الف کے لیے کچھ کپڑے لینے کے لیے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور پھر فیصل ہاسپٹل آتا ہے اور ریسیپشنسٹ سے پوچھتا ہے کہ ملک شمشک کون سے روم میں ہے؟ تو ریسیپشنسٹ کہتی ہے کہ ان کے بارے میں بتانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو فیصل کہتا ہے کہ کیا مطلب بتانے سے منع کیا گیا ہے؟ ملک شمشک بیوی ہے میری۔